انہوں نے کہا کہ اگر ایوب خان نے ان کے راستے میں آنے کی کوشش کی تو وقت ضائع کیے بغیر انہیں بھی ختم کر دیا جائے گا۔ میر جعفر کا پوتا اس ملک کا پہلا صدر بنا، اس کے بعد اس نے 3 وزیر اعظم فارغ کیے، اس کے بعد اس نے ایک ایسے شخص کو ہوس اقتدار میں وزیر اعظم بنانا چاہا جو کہ پاکستانی بھی نہیں تھا۔ آپ اس ملک سے اس شخص کو بلا رہے ہیں جس سے آپ نے آزادی حاصل کیا۔ السلام علیکم ناظرین، I'm your host عظیم بٹ and you're watching باغی تاریخ۔ جیسا آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کا جو فارمیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کو تاریخ کے حوالہ جات کے ساتھ ان تلخ حقائق سے جو ہے وہ آگاہ کرتے ہیں جن کے بارے میں شاید ہمارا نصاب بتانے کا جو ہے وہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ وہ ضروری ہیں، حالانکہ وہ حقائق اگر پتہ لگیں عوام کو، آنے والی نسلوں کو، تو وہ شاید اپنا آنے والا مستقبل سدھار سکیں۔ جیسا آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے پچھلے ولاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ پہلے صدر اسکندر مرزا کس طریقے سے اس ملک سے جو ہے ان کو نکالا گیا اور یہ کہا گیا کہ ان کا نکل جانا ہی اس ملک کے مفاد میں بہتر ہے۔ آج ہم یہ آپ کو بتائیں گے کہ اس اسکندر مرزا نے اپنے ٹینیور میں اس ملک کے ساتھ کیا کیا تھا۔ جیسا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اسکندر مرزا میر جعفر کے جو ہے وہ نسل میں سے تھے، اور میر جعفر صاحب کی ایک اپنی لیگیسی ہے، لیگیسی بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، غداری کی۔ تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ اسکندر مرزا غدار تھے، لیکن وہ لازمی سی بات ہے کہ وہ حسلت جو ہوتی ہے نا نسل کی، وہ انسان کے اندر ٹرانسفر ہوتی ہے۔ اب انہوں نے کیا اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا تھا اسکندر مرزا صاحب نے، اس کی ہلکی سی جھلک ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور وہ جھلک یہ ہے، میں آپ کو ہلکا سا ایک اندیا دے دیتا ہوں کہ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ ملک بنے ابھی چند سال گزرے تھے اور اس ملک کے لیے وزیر اعظم کا نام ایک ایسے شخص کا نامزد کیا جا رہا تھا، یا سازشی طور پہ ایک ایسے امپورٹڈ قسم کے، آج کل بھی امپورٹڈ لفظ کا بڑا تذکرہ ہوتا ہے، تو ایک امپورٹڈ قسم کے شخص کو جو ہے وہ ملک کے اندر لے کے آیا جا رہا تھا کہ وزیر اعظم کی سیٹ پہ بٹھانے کے لیے، جو کہ پاکستانی نیشنل نہیں تھا۔ کینیڈین نیشنل ہوتا تو چلے سمجھ میں آتی ہے، آسٹریلین ہوتا تو بھی سمجھ میں آتی ہے، یو کے کا ہوتا تو بھی سمجھ میں آتی ہے، امریکی ہوتا تو بھی سمجھ میں آتی ہے۔ وہ شخص انڈیا سے بلانگ کرتا تھا، انڈین بندے کو پاکستان کا وزیر اعظم بنانے کے لیے بلا لیا گیا۔ یہ ہے اس ملک کی تلخ تاریخ جس سے آپ کو آگاہ نہیں کیا جاتا، آپ سے چھپائی جاتی ہے، کہ اس ملک میں ایسے ایسے سربراہ بھی رہے ہیں، اس ملک کے ساتھ ایسا ایسا کھلواڑ کیا گیا ہے کہ ہندوستانی شہری کو پاکستانی وزیر اعظم بنانے کے لیے بلا لیا گیا۔ پھر کیا ہوا وہ ہم آپ کو آج کے اس پورے ولاگ میں بتائیں گے۔ تو واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سن 1956 کا ماہ جولائی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ پاکستان کرونیکل مرتبہ عقیل عباس جعفری میں 31 جولائی کی تاریخ کے حوالے سے درج ہے کہ اس روز وزیر اعظم چودھری محمد علی کو ان کے منصب سے ہٹانے کے لیے سازشیں اپنے نقطۂ عروج پر پہنچ گئی تھیں اور وہ سیاسی طور پر تنہائی کا شکار ہو چکے تھے۔ وزیر اعظم جس نوعیت کے مشکلات میں پھنس چکے تھے وہ کوئی فوری نوعیت کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ اس سے قبل 13 جولائی کو ایک ایسا واقعہ رونما ہوا تھا جس کی وجہ سے انتظامیہ پر حکومت کا اختیار مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ اس روز کمشنر کراچی اور سیکرٹری وزارت داخلہ نے خفیہ پولیس کے دفتر پر چھاپا مار کر وزراء اور اعلیٰ سرکاری افسروں کے ٹیلی فون ریکارڈ جو ہے وہ ریکارڈ کرنے والے آلات جو ہیں وہ برآمد کیے۔ تو یہ جو آج کل بھی آڈیو ویڈیوز کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو یہ خالی آج نہیں ہے بلکہ اس وقت بھی ریکارڈ کیے جاتے تھے، اور آلات جو ہے وہ سن 1956 میں بھی آپ اندازہ کریں کہ اس ملک کی تاریخ کیا ہے اور یہاں کی بیوروکریسی یا دیگر ادارے کیا کرتے ہیں، اس وقت بھی ریکارڈ کیا کرتے تھے۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ اس واقعے نے سیاسی استحکام کو بری طرح متاثر کیا اور ملک کی سیاسی قیادت اور بیوروکریسی کو سیری بنا کر ایوان اقتدار میں جگہ بنانے والے طبقے کے درمیان پہلے موجود خلیج میں مزید اضافہ کر دیا۔ اقتدار پر قابض رہنے کے لیے نت نئی ترکیبیں آزمائی جانے لگیں۔ ان میں ایک حربہ انتخابات کے التوا کا بھی تھا، جس کی سب سے زیادہ ضرورت سابق وزیر داخلہ اور اس وقت کے صدر میجر جنرل ریٹائرڈ اسکندر مرزا محسوس کرتے تھے۔ اسکندر مرزا نے 1 یونٹ کی وجہ سے جو ہے وہ جو ان کے ابھرتے ہوئے بے چینی کے جذبات تھے اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگلے کچھ عرصے کے دوران اسکندر مرزا چودھری محمد علی کے بعد ان کے جانشین حسین شہید سہروردی کو بھی گھر بھیجنے میں کامیاب ہو چکے تھے، اور اب ان کے سامنے انتخابات سے رائے فرار اختیار کرنے کے علاوہ وزیر اعظم فیروز خان نون سے نجات کا مرحلہ درپیش تھا۔ اس مقصد کے لیے سب سے پہلے انہوں نے سابق ریاست کلات کے حکمران میر احمد یار خان کو اعتماد میں لیا۔ انہوں نے اسکندر مرزا صاحب نے ان کو کہا کہ میں نے بھوپال کے نواب کو بلا لیا ہے، وہ وزیر اعظم بن جائیں گے، میں تو صدر ہوں ہی۔
اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میجر جنرل سکندر مرزا نے خان آف کلات میر احمد یار خان کے کان میں سرگوشی کی، بس تم کوئی ایسی تدبیر کرو کہ یہ کام بغیر کسی رکاوٹ کے انجام پا جائے۔ اگلی ہی صبح نواب آف بھوپال سر حمید اللہ خان پاکستان کے دارالحکومت کراچی میں تھے۔ یوں اس منصوبے کے جو ہے وہ اس کے اوپر عمل جو ہے وہ نظر آنے لگا۔ اتنی ہی دیر باقی رہ گئی تھی اس منصوبے کو عمل درآمد ہوتے ہوئے جتنی کہ غالب نے کہا ہے کہ 2-4 ہاتھ جبکہ لبے بام رہ گیا۔ خان آف کلات کی کتاب انسائیڈ بلوچستان کے مطابق اس زمانے میں بانی پاکستان کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح، مسلم لیگ کے صدر خان عبدالقیوم خان اور ایک برس پہلے تک ملک کے وزیر اعظم اور مشرقی پاکستان کی قدہ و رہنما حسین شہید سہروردی حزب اختلاف کی قیادت کر رہے تھے۔ قوم آئندہ عام انتخابات کی منتظر تھی اور نوکرشاہی کے ذریعے ایوان اقتدار میں جگہ بنا لینے والے صدر مملکت سکندر مرزا خطرہ محسوس کرتے تھے کہ ان بڑے رہنماؤں کے مقابلے میں ان کی دال آسانی کے ساتھ نہیں گلے گی۔ اس خطرے کو بھانپتے ہوئے سکندر مرزا نے ایک منصوبہ ترتیب دیا جس میں ایک کردار نواب آف بھوپال کو ایک خان آف کلات کو ادا کرنا تھا۔ یہ 1957 کی گرمیوں کی بات ہے کہ جب موسم کی شدت کے باعث بلوچستان کے صحرا تانبے کی طرح تپ رہے تھے۔ بالکل اسی طرح بلوچستان کی سابق ریاست کلات کے عوام، سرداروں اور بزرگوں کے دلوں میں بے چینی کی لہریں کروٹیں لے رہی تھیں اور وہ خطرہ محسوس کرتے تھے کہ آنے والے دنوں میں کلات کی مقامی روایات اور بلوچ ثقافت کو محض یاد ہی جو ہے وہ رکھا جائے گا، یادیں ہی باقی رہ جائیں گی، جن کے تحفظ کی تحریری یقین دہانی خود قائد اعظم نے اس خطے کے عوام کو کروائی تھی۔ اس خطرے یا بالفاظ دیگر ان تحفظات کی بنیاد 1 یونٹ کا وہ نظام تھا جسے دوام دینے کے لیے سرکاری حکام بعض اوقات کچھ ایسے طرز عمل اختیار کر لیتے تھے جس سے مقامی آبادی پریشانی محسوس کرتی تھی۔ خان آف کلات اپنی نجی محفلوں میں اکثر اس خیال کا اظہار کیا کرتے تھے کہ کچھ عرصے بعد کے موسم سرما کی وہ ایک اداس سی شام تھی جس میں خان آف کلات نے قائد اعظم کے ایک جونیئر ساتھی مرزا جواد بیگ کی ملاقات ہوئی تھی۔ ان دنوں کراچی میں سردی خوب پڑا کرتی تھی جس سے بچنے کے لیے لوگ اوور کوٹ بھی پہنا کرتے تھے۔ اس شام خان آف کلات بھی اوور کوٹ پہ تھے، ان کے سر پر ٹوپی تھی جو انہوں نے اتار کر ایک طرف رکھ دی اور دکھ بھرے لہجے میں کہا، دیکھ لینا مرزا، چور دروازوں سے آنے والوں کی ہوس اقتدار ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ مرزا جواد بیگ نے ان دنوں کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے بتایا کہ یہ وہی دن تھے جب کلات اور بلوچستان کے بعض دیگر شہروں میں مقامی عمائدین اور قبائلی سرداروں کے درمیان مشاورت زوروں پر تھی اور خان آف کلات محسوس کرتے تھے کہ بلوچستان کے لوگوں کے اطمینان کے لیے اگر جلد ہی بامعنی اقدامات نہ کیے گئے تو کسی بڑی پریشانی کو ٹالنا مشکل ہو جائے گا۔ دن گزرتے گئے اور بلوچستان کے صحراؤں کو دھکا دینے والی گرمی میں اعتدال پیدا ہوا۔ انہی دنوں میں قبائلی عمائدین کے ایک وفد نے کلات آف خان سے ملاقات کی اور انہیں اپنے تحفظات اور شکایات کے بارے میں 6 نکاتی میمورنڈم پیش کیا جس میں انہیں یاد دہانی کروائی گئی کہ 1948 میں ریاست کلات کے پاکستان میں انضمام کے وقت قائد اعظم نے آپ کو یقین دہانی کروائی تھی کہ مقامی ثقافت اور روایات کا احترام کیا جائے گا اور انہیں برقرار رکھا جائے گا، لیکن بدقسمتی سے اب صورتحال اس کے برعکس ہے۔ اس طرح کی ملاقاتوں کا سلسلہ آنے والے دنوں میں بھی جاری رہا، یہاں تک کہ 8 اکتوبر 1957 کو بلوچستان کے 44 قبائلی سرداروں یعنی 44 قبائلی سرداروں کا ایک وفد خان آف کلات کی قیادت میں صدر سکندر مرزا سے ملا اور انہیں وہ یادداشت پیش کی جس کی تیاری کا عمل کئی ماہ قبل شروع ہو چکا تھا۔ سکندر مرزا نے ان مطالبات پر ہمدردی سے غور کرنے کا وعدہ کیا اور خان آف کلات کو کچھ بڑے اقدامات کے لیے قانونی مشاورت کرنے کی ہدایت کی۔ وفد اٹھ کر جانے لگا تو صدر سکندر مرزا نے خان آف کلات سے درخواست کی کہ وہ ان کے ذاتی مہمان کی حیثیت سے ان کے ہاں قیام کریں۔ اس طرح خان آف کلات آئندہ 15 روز یعنی 7 سے 20 اکتوبر تک ان کے مہمان کی حیثیت سے ایوان صدر میں مقیم رہے۔ یہی وہ 15 دن تھے جس میں سکندر مرزا کے ذہن میں پرورش پانے والے منصوبے پر عمل درآمد کے بظاہر آثار پیدا ہونے لگے، اور شاید اگر یہ آثار پیدا نہ ہوتے تو وہ منصوبہ بھی آج کامیاب ہو گیا ہوتا کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ ایک ہندوستانی جو ہے وہ وزیر اعظم بھی لگ گیا ہوتا۔ وہ ہم آپ کو آگے چل کے بتاتے ہیں کہ کس طرح۔ سکندر مرزا نے اپنی بات کا آغاز خان آف کلات کی دکھتی راگی یعنی ان کی سابق ریاست اور 1 یونٹ کے ساتھ ان کے تعلقات سے کیا۔ سکندر مرزا نے خان آف کلات سے برطانیہ کے ایک بڑے قانونی ماہر لارڈ میک نائر کا ذکر کیا اور مشورہ دیا کہ وہ ان سے ملاقات کریں اور مشورہ کریں کہ سابق ریاست کلات کو 1 یونٹ سے علیحدہ کرنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے۔ خان آف کلات کو یہ مشورہ مناسب لگا، وہ لندن جانے پر آمادہ ہو گئے۔ اس سفر کے لیے سکندر مرزا نے خان اعظم کو کثیر مقدار میں زر مبادلہ بھی فراہم کیا۔ سکندر مرزا نے جب محسوس کیا کہ خان آف کلات اب شیشے میں مکمل طور پر اتر چکے ہیں تو انہوں نے بات آگے بڑھائی۔
خان آف کلات کی کتاب انسائیڈ بلوچستان میں تحریر ہے کہ اسکندر مرزا نے کہا کہ انتخابات سر پر آ چکے ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں آئندہ مدت کے لیے بھی صدر بننے کا ارادہ رکھتا ہوں، لیکن انتخابی مہم چلانے کے لیے جس سرمایہ کی ضرورت ہے وہ میرے پاس نہیں ہے۔ اس سلسلے میں اگر آپ اپنی طرف سے 50 لاکھ روپے عطیہ دے دیں تو آسانی ہو جائے گی۔ اس سے پہلے کہ خان آف کلات کچھ جواب دیتے، اسکندر مرزا نے اپنے دل کی پوری بات ان کے سامنے رکھ دی اور کہا کہ آپ بھاولپور اور حیرپور کی سابق ریاستوں کے حکمرانوں پر بھی دباؤ ڈالیں اور ان سے بھی بلا ترتیب 40 اور 10 لاکھ روپے دلوا دیں۔ اس کے جواب میں وہ صدر بنتے ہی ان کی ریاست کلات کے علاوہ بھاولپور اور حیرپور کی ریاستوں کو بھی 1 یونٹ سے الگ کر دیں گے۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس ملاقات میں آنے والے دنوں میں سابق ریاستوں کی قانونی پوزیشن اور مستقبل کے انتخابات کے سلسلے میں امکانی مشکلات پر تفصیل سے تبادلہ خیال کیا گیا ہوگا۔ خان آف کلات نے لکھا کہ ان کی یہ سوچی سمجھی رائے تھی کہ اسکندر مرزا کے لیے صدارت کی آئندہ مدت صرف اسی صورت میں یقینی بنائی جا سکتی ہے کہ اگر وہ ملک کے مقبول سیاستدانوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو دوستی میں بدل دیں، مگر اسکندر مرزا کو یہ مشورہ پسند نہ آیا کیونکہ وہ ٹھان چکے تھے کہ اگر انتخابات کے نتائج ان کی مرضی کے مطابق آنے کا امکان نہ ہوا تو وہ مارشل لا لگانے سے گریز نہیں کریں گے۔ مشاورت کا یہ سلسلہ طوالت اختیار کرتا گیا اور اس موضوع پر تنہائی میں ہونے والی ایک ملاقات میں اسکندر مرزا نے انکشاف کیا کہ انہوں نے بھوپال کے نواب کو پاکستان آنے کی دعوت دی ہے اور انہیں وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کی پیشکش کی ہے۔ اس طرح وہ خود صدر بن جائیں گے، ملک میں مارشل لا لگا دیا جائے گا جس کا نفاذ اس وقت تک رہے گا جب تک انتخابات کے نتائج ان کی مرضی کے مطابق نہیں آ جاتے۔ خان آف کلات نے لکھا کہ یہ بات سن کر وہ سخت حیرت میں آ گئے۔ انہوں نے سوال کیا کہ انہوں یعنی کہ اسکندر مرزا نے اس سلسلے میں کمانڈر ان چیف، اس زمانے میں فوج کے سربراہ کو چیف آف آرمی سٹاف نہیں کہا جاتا، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے چیف آف سٹاف کو اعتماد میں لیا ہے کیونکہ فوج کا مکمل کنٹرول تو ان کے ہاتھ میں ہے۔ اسکندر مرزا کا جواب پہلے سے بھی زیادہ حیران کر دینے والا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایوب خان نے ان کے راستے میں آنے کی کوشش کی تو وقت ضائع کیے بغیر انہیں بھی ختم کر دیا جائے گا۔ اسی جہاں خان آف کلات کی کسی پارٹی میں ایوب خان سے ملاقات ہوئی جس میں انہوں نے ان سے پشتوں میں بات کی اور اسکندر مرزا کے منصوبے کی طرف اشارہ کیا۔ خان کے مطابق یہ سن کر ایوب خان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ آخری آدمی ہوں گے جو صدر مملکت کو ایسا کرنے کا مشورہ دیں گے۔ اگلے ہی روز بھوپال کے نواب سر حمید اللہ خان کراچی میں تھے۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اعتماد کا وہ کون سا رشتہ تھا جس کی بنیاد پر اسکندر مرزا نے خان آف کلات کو اپنا رازدار بنایا اور بھوپال کے نواب کو ملک کے سب سے اہم منصب سونپنے کا فیصلہ کیا۔ سابق سیکرٹری خارجہ پاکستان اور نواب صاحب کے نواسے شہریار ایم خان کی اہلیہ بتاتی ہیں کہ ان دنوں خاندانوں کے درمیان پرانی دوستی کا رشتہ تھا۔ نواب صاحب جب بھی پاکستان آئے انہوں نے اسکندر مرزا کے ہاں قیام کیا۔ اس طرح اسکندر مرزا بھی آرام کرنے کے لیے کراچی کے علاقے ملین میں واقع نواب صاحب کے فارم ہاؤس کا رخ کرتے تھے جو انہوں نے قیام پاکستان کے زمانے میں خریدا تھا۔ گویا یہ تعلق برصغیر پاک و ہند کی سابق ریاستوں کے حکمران خاندانوں یعنی کہ بھوپال کے نواب حمید اللہ خان اور مرشدہ آباد کے حکمرانوں کے چشم و چراغ اسکندر مرزا کے درمیان تھا۔ بالکل اسی طرح جس طرح خان آف کلات بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے اور بھوپال کے نواب کے درمیان پرانے دوستانہ بلکہ برادرانہ تعلقات تھے جن میں کوئی تکلف اور رکھ رکھاؤ حائل نہیں تھا۔ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مرشد آباد کے سابق حکمراں خاندان سے تعلق رکھنے والے اسکندر مرزا کو بھوپال اور کلات کے ان دونوں خاندانوں کی باہمی تعلقات کی اس نوعیت کا علم نہ ہو۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنے مستقبل کے سیاسی منصوبے میں رنگ بھرنے کے لیے انہیں بھی اعتماد میں لے لیا۔ یہی سبب تھا کہ بھوپال کے نواب نے کراچی پہنچتے ہی کلات کے خان سے ملاقات کی اور اسکندر مرزا کی طرف سے کی جانے والی پیشکش پر ان سے مشورہ کیا۔ اس ملاقات میں کلات کے خان اور بھوپال کے نواب کے درمیان ہونے والے مکالمے جو ہے وہ انسائیڈ بلوچستان میں ملتا ہے۔ کتاب میں لکھا ہے کہ وہ دونوں وقت ضائع کیے بغیر اصل موضوع پر آ گئے اور مہمان سے انہوں نے اس کے دورہ پاکستان کی نوعیت کے بارے میں سوال کیا، جس کے اوپر نواب بھوپال نے کہا کہ میرے یہاں آنے کا مقصد وہ اسکیم ہے جس میں میرا نام شامل کیا گیا ہے۔ میں نے اسکندر مرزا کی پیشکش قبول کر لی ہے اور اب میں چاہتا ہوں کہ اس اسکیم کی تفصیلات سے آگاہی حاصل کروں۔ خان آف کلات نے کہا کہ صورتحال مختلف بھی تو ہو سکتی ہے کیونکہ میری رائے میں آپ کا نام اسکیم میں محض اس لیے شامل کیا گیا ہے تاکہ وہ یعنی کہ اسکندر مرزا اپنا مفاد حاصل کر سکیں۔ اب جو نواب صاحب تھے وہ اس انکشاف پر حیران رہ گئے اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر میرا اس اسکیم سے کوئی تعلق نہیں جو صدر کے ذہن میں ہے۔ نواب بھوپال یہ کہہ کر ارادہ انہوں نے بنا لیا اور وہ گھبرا گئے۔ خان آف کلات نے لکھا ہے کہ اس مکالمے کے بعد معاملات واضح ہو گئے اور میں نے اعتماد میں لیتے ہوئے انہیں بتایا کہ اسکندر مرزا اقتدار سے محرومی کے خوف کی وجہ سے کس طرح کے انتظامی اقدامات اور سازشوں میں مصروف ہیں۔ خان آف کلات نے انہیں اقتدار کی کشمکش میں
شریک سیاسی جماعتوں کی دھرے بندی کی تفصیلات کے علاوہ یہ بھی بتایا کہ اقتدار میں اسکندر مرزا کے دن اب گنے چنے ہیں، انہیں بہت جلد منصب صدارت سے علیحدہ کیے جانے والا ہے اور وہ خود کو اس انجام سے بچانے کے لیے ہم دونوں کو قربانی کا بکرا بنانا چاہتے ہیں۔ ان انکشافات پر نواب صاحب نے جو ہے وہ بھوپال کے جو نواب تھے انہوں نے خان آف کلات کا جو ہے وہ شکریہ ادا کیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے آپ سے میری ملاقات پہلے ہو گئی اور مجھے منصوبے کے اس پہلو پر بھی غور کرنے کا موقع ملا۔ سابق ریاستوں کے ان دونوں حکمرانوں کے درمیان اسکندر مرزا کے منصوبے پر گفتگو کے دوران نواب بھوپال کو انڈین حکومت کی طرف سے حاصل ہونے والے 2 ملین روپے سالانہ کے شاہانہ الاؤنس، احترام، اعزازات اور مراد کے علاوہ برطانیہ میں ان کے وسیع کاروبار کا ذکر بھی ہوا۔ اس کے علاوہ یہ یقینی امکان بھی زیر بحث آیا کہ اسکندر مرزا کی طرف سے کی جانے والی بظاہر پیشکش پرکشش نظر آتی ہے اور قبول کرنے کی صورت میں وہ ان تمام چیزوں سے بھی محروم ہو جائیں گے جو انڈین حکومت ان کو دے رہی ہے، جبکہ اسکندر مرزا کی اسکیم کی کامیابی کی کوئی خاص امکان بھی نہیں ہے۔ اگلے روز نواب بھوپال اسکندر مرزا سے ملے تو انہوں نے اس موقع پر خان آف کلات سے ہونے والی گفتگو کا نہ صرف یہ کہ کوئی حوالہ اس میں دیا بلکہ محض ذاتی اقدار کو بچانے کے لیے تیار کیے گئے اس بچگانہ کھیل پر بھی کسی ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ ان سے درخواست کی کہ وہ انہیں کچھ وقت دیں تاکہ وہ لندن میں اپنے کاروبار اور انڈیا میں اپنی جائیداد کے معاملات کو مناسب طریقے سے نپٹا سکے۔ نواب بھوپال کی انڈیا روانگی سے اگلے روز خان آف کلات اور اسکندر مرزا کے درمیان ملاقات ہوئی جو 3 سے 4 گھنٹے جاری رہی۔ اس موقع پر اسکندر مرزا نے خان کو بتایا کہ نواب ان نے اپریل 1958 میں وطن واپسی کا وعدہ کر کے گئے ہیں۔ اسکندر مرزا نے شبہ ظاہر کیا کہ معلوم نہیں کہ وہ آتے بھی ہیں یا نہیں، جس پر خان آف کلات نے انہیں تسلی دی کہ پاکستانی سیاست کی اس سنسنی خیز اور ڈرامائی کہانی کا انکشاف خان آف کلات نے اپنی کتاب میں کیا ہے جو 1975 میں شائع ہوئی۔ یہ تمام واقعات چونکہ صرف 3 شخصیات کے درمیان تھے اسی لیے ان واقعات پر خاموشی سے پردہ پڑا رہا۔ نواب بھوپال نے تو اسکندر مرزا کے منصوبے سے دوری اختیار کر لی، لیکن اسکندر مرزا اپنی خواہشات پر قابو پانے میں ناکام رہے۔ اپنے منصوبے کے عین مطابق انہوں نے مارشل لا بھی نافذ کیا، لیکن وہ اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں پھنس کر رہ گئے۔ اس کے بعد تو دنیا ہی بدل گئی اور نواب صاحب کے خاندان نے پاکستان میں بڑے بڑے منصب حاصل کیے۔ ان میں ایک شہریار احم خان بھی ہیں جو سیکرٹری خارجہ پاکستان اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ بھی بنے۔ ان سے جب ان دلچسپ تاریخی واقعات کے بارے میں سوال کیا گیا تو ایک بھرپور کیلولے کے بعد شام کی نسبتاً معتدل ہوا سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اس بزرگ شخصیت کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی اور انہوں نے تصدیق کی کہ جی ہاں نواب صاحب کو یہ پیشکش کی گئی تھی۔ اس کے بعد کی کہانی یہ ہے کہ اسکندر مرزا نے اپنی اس ناکامی کا غصہ خان آف کلات پر اتارا، انہیں لاہور کی ایک جیل میں بند کر دیا۔ اس سے قبل رات کی تاریکی میں حملہ کر کے کلات کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور اس آپریشن میں کئی افراد ہلاک ہوئے۔ یہ تو معاملہ ہے بعد کا، جس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا کہ اسکندر مرزا کا اختتام بھی کتنا برا ہوا۔ سوال یہ ہے کہ یہ وہ اسکندر مرزا ہے جو اس ملک کا پہلا صدر بنا، حالانکہ اس کا ماضی بھی جس طرح ہم آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں اور اس ویڈیو کے شروع میں بھی بتایا کہ میر جعفر کا پوتا یا اس کی نسل کا ایک شخص اس ملک کا پہلا صدر بنا۔ اس کے بعد اس نے 3 وزیر اعظم فارغ کیے۔ اس کے بعد اس نے ایک ایسے شخص کو ہوس اقتدار میں وزیر اعظم بنانا چاہا جو کہ پاکستانی بھی نہیں تھا، اور جیسا میں نے پہلے کہا کہ وہ کینیڈین، آسٹریلین یا امریکن نہیں تھا، بلکہ آپ اس ملک سے اس شخص کو بلا رہے ہیں جس سے آپ نے آزادی حاصل کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ہندوستان سے آزادی حاصل کی ہے، تو آپ نے جس سے آزادی حاصل کی اسی کے ایک شخص کو بلایا اور وزیر اعظم بنانے کی پیشکش کی۔ یہ ہے وہ تلخ حقائق اور پاکستان کی تلخ تاریخ جس سے آپ کو ناآشنا رکھا جاتا ہے کہ آپ کے یہاں پر کیسے کیسے لوگ اقتدار میں رہے ہیں، آپ کے سربراہ رہے ہیں، جنہوں نے حتی الامکان کوشش کی کہ ملک کسی طرح ڈیسٹیبلائز ہو جائے اور ہمیں اقتدار مل جائے۔ اسی طرح کے تلخ حقائق اور چھپی ہوئی داستانیں آپ کے سامنے لاتے رہیں گے۔ باقی طریق سے عظیم بٹ کو دیجیے اجازت۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔